بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پیش خدمت ہے ذاتی گھر کے لیے، ذاتی گھر حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام کا ایک وظیفہ، خاص وظیفہ، مقبول وظیفہ، مجرب وظیفہ، آزمایا ہوا وظیفہ، کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا ذاتی گھر جو ہے وہ عطا فرما دیں۔ کیونکہ آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو جس انسان کا اپنا گھر ہے وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان، خوش قسمت ترین اپنے آپ کو سمجھے۔ میں ان لوگوں پر حیران ہوتا ہوں کہ یار جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی چھت عطا کی ہوئی ہے اور وہ دوسرے چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کے پریشانی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے پریشان ہیں، ہم بڑے تنگ ہیں اور ہم بڑے تنگ دست ہیں۔ یار آپ تو بہت قسمت والے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی چھت دی ہوئی ہے۔ ذرا ان لوگوں سے جا کے پوچھو جن کو ہر مہینے کے بعد جو ہے وہ اتنا زیادہ کرایہ وہ بھرتے ہیں اور مہینہ گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور یقین کریں کہ اپنے گھر کی چھت، اپنی چھت کے نیچے سونے کا جو سکون ہے، جو پیس آف مائنڈ ہے، یہ تو قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، اپنے گھر کی اپنی چھت کے نیچے آرام کرنا۔ اور ہزارہ ہمارے ایسے بہن بھائی لوگ دوست ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ اللہ انہیں ان کا اپنا ذاتی گھر عطا کر دے۔ مجھے بہت زیادہ فون آتے ہیں رزق کے مسئلے مسائل کے بعد، سب سے زیادہ جو مجھے ریکویسٹ آتی ہے وہ اسی بات کے لیے آتی ہے کہ اپنا ذاتی گھر بنانے کے لیے شاہ صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، پیسہ جڑتا ہے، پورا نہیں ہوتا۔ مطلب اب اس کے بارے میں ایک تو خیر میں آپ کو ویسے ہی لاجک بتا دوں کہ بچے کی شادی کا کام ہو یا گھر بنانے کی بات ہو، جب آپ اس کو شروع کر لیتے ہیں تو اللہ کی مدد اس میں شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ غیب سے پھر ایسے بندوبست پیدا کرتا ہے کہ یعنی یہ جب آپ شادی طے کر دیتے ہیں کسی بچے یا بچی کی، تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ شادی جو ہے پیسے کے کسی مسئلے کی وجہ سے رک گئی ہو۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے بندوبست فرماتا ہے، ایسے ایسے آپ کے ذرائع پیدا کرتا ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوتی کہ مجھے یہاں سے بھی یہ مال مل جائے گا اور اس طرح سے ہو جائے گا، آپ کی مدد ہو جاتی ہے۔ مطلب اس ٹائم پہ عام طور پہ کوئی اگر آپ کی مدد کے لیے آپ کا بھائی بہن رشتہ دار تیار نہیں ہوتا، تو ایسے معاملات میں جب آپ گھر بنا رہے ہوں یا بچے کی شادی کر رہے ہوں تو یہ بارہا کا تجربہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہے اللہ کی حکم سے، اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے سب کچھ، تو وہ اللہ کے حکم سے وہ لوگ آپ کی مدد کے لیے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی وہ پریشانی یا مصیبت جو ہوتی ہے، جو بھی وقت کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں کے پاس مکمل سامان ابھی نہیں، مطلب پوری رقم نہیں، لیکن وہ گھر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اللہ کا نام لے کر وہ بسم اللہ تو کریں، وہ شروع تو کریں۔ جب وہ گھر بنانا شروع کریں گے اور اس کی اینٹ رکھ دیں گے نا، پہلی اینٹ رکھ دیں گے اس کی، تو اس کے بعد پھر اللہ کی مدد اتنی ہوگی کہ وہ مکان پھر رکتے نہیں ہیں، پھر بن جایا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پریشانی محسوس کرتا ہے انسان وقتی طور پہ یہ چیز کہ کیسے ہوگا۔ مطلب ہمارے کئی ایسے بھی جاننے والے ہیں، دوست ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ابھی 2 کروڑ اکٹھا ہو تو پھر ہی گھر کو شروع کریں گے۔ تو میں نے اکثر ایسے دوستوں کو یہی مشورہ دیا ہے کہ یار آپ اللہ کا نام لے کر گھر شروع کر دیں، باقی اس پہ چھوڑ دیں۔ ایسے کاموں میں اللہ پاک غیب سے مدد فرماتے ہیں، انسان کی مدد کرتے ہیں اللہ پاک۔ تو اب اس مدد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اللہ کے کلام سے بھی ہیلپ لے لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نام کا جو ہے میں آپ کو ایک عمل بتانے لگا ہوں کہ اس عمل کو اگر آپ شروع کر لیتے ہیں تو دین آپ کے اپنے ذاتی گھر کا جو آپ ڈریم آپ دیکھ رہے ہیں کب سے، مطلب عرصہ دراز سے، کہ اگر آپ کا یہ خواب ہے کہ آپ کا ذاتی گھر ہو جائے اور ابھی تک اس کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا، تو پھر اس کے لیے آپ یہ وظیفہ جو ہے جو میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں اس کو شروع کر لیں۔ اور اس عمل کو کرنے سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ میں نے موسٹلی یہ ریزلٹس اس میں دیکھے کہ اسی کرنٹ ایئر میں جس سال یہ شروع کیا جاتا ہے اسی سال میں ہی اللہ پاک جو ہے وہ گھر کے آثار بنا دیتے ہیں اور گھر مل جاتے ہیں، لوگوں کو بن جاتے ہیں۔ تو آپ کو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، آپ اس کو سن لیجئے اور اس پہ عمل کیجئے۔ اللہ پاک بہت بڑا ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کو اس کے اس نام سے پکاریے اور پھر اللہ پاک کی مدد لیجئے اور آپ کا اپنا جو ہے وہ ذاتی گھر اللہ کے حکم سے بن جائے گا۔ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ایک نام، صفاتی نام
313 بار پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف 7 بار، درود ابراہیمی 7 بار، ٹھیک ہے۔ اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 2 نفل جو ہے وہ صلاۃ الحاجت کے ضرور پڑھنے ہیں، اور حاجت یہی ہوگی کہ یا اللہ پاک مجھے جو ہے میرا ذاتی گھر عطا فرما اور اس کے کوئی اسباب میسر فرما، کہ میرے پاس کوئی اس کا ارینجمنٹ نہیں ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 2 نفل یہ پڑھ کے صلاۃ الحاجت کے، اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ جو اللہ کا نام ہے 7 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور 313 بار آپ نے پڑھنا ہے یا مالک الملک۔ بس یہ پورا تو یہ ہوتا ہے نا کہ لکھا ہوا قرآن میں بھی مالک الملک ذل جلال والاکرام، وہ مالک الملک ذل جلال والاکرام کا جو وظیفہ ہے وہ اس کا ہم نے اثر دیکھا رزق کے معاملوں میں، رزق کے اضافے میں، رزق کی برکت، خیر و برکت، رزق میں بے شمار اضافے، خاص وظیفہ اس کا میں نے بنایا تھا۔ اور اگر اسی صفاتی نام کا پہلا حصہ یا مالک الملک اگر آپ 313 بار پڑھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد باقاعدگی سے، یہ 41 دن آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اللہ پاک اسی سال میں ہی آپ کے گھر کا، ذاتی گھر کا خواب جو ہے اللہ کے حکم سے وہ پورا کر دیتے ہیں، اور اس کے بندوبست بننا شروع ہو جاتے ہیں، جو آپ کی سوچ یا آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ میں اس طرح سے ارینج کر پاؤں گا، وہ بندوبست اللہ پاک جو ہے اس وظیفے کے اثر سے اور اس کی جو ہے ثمرات کے طور پر وہ بندوبست آپ کے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور موسٹلی دیکھا ہے کہ اگر کسی نے سال میں شروع کیا تھا یہ وظیفہ، تو سال اینڈ کے اس کے اوپر وہ اپنے گھر میں وہ جا چکا تھا۔ تو اس طرح سے، کیونکہ کئی لوگوں کے نا مسائل بس تھوڑے تھوڑے ہی رہ گئے ہیں، جسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک آدمی کے پاس تھوڑا سا پیسہ کم ہے تو وہی سوچ رہا ہے اب کیسے شروع کروں، یا پلاٹ ہے اور تھوڑی رقم ہے، پورا پیسہ نہیں مکان بنانے کے لیے، تو سوچ رہا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں گے تو اللہ آپ کو ایسی ہمت عطا کرے گا، تو ایسے میں آدھے 50-60% لوگوں کے تو اسی میں ہو جاتے ہیں، وہ بندوبست ہو جاتا ہے، وہ ہمت جٹا پاتے ہیں، اللہ ان کو ہمت عطا کر دیتا ہے، اور ان پہ مکان کے بننے کے جو ہے وہ مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی اس وقت بے گھر ہیں اور جن کا اپنا گھر نہیں ہے، جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی چھت نصیب فرمائے اسی وظیفے کے صدقے سے۔ اور یہ اللہ کا ایک نام ہے، پورے مطلب مالک الملک، ہر چیز کا مالک ہے وہ، اور وہ آپ کو آپ کے گھر کا مالک بنا سکتا ہے، وہی بنا سکتا ہے۔ آپ اس کے اسی مالک کو مالک کے نام سے پکاریں، اور پھر اس کے ثمرات دیکھیں کہ آپ کو کیا ملتے ہیں۔ تو اللہ سے بڑی امید ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو یہ عمل یا وظیفہ میں نے آف لائن بھی بتایا، ان کو بھی اللہ پاک نے ان پہ کرم نوازی کی، اور آپ کے لیے بھی یہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی میرا سننے والا، میرا جو ہے ویور ہے، سبسکرائبر ہے، اگر وہ یہ وظیفہ کرتے ہیں، اللہ ان کو اس میں کامیاب کرے، اور انہیں ان کے لیے ذاتی چھت ان کی عطا فرمائے، اور وہ سکون سے اپنے گھر میں رہ سکیں۔ یہ میری دعا ہے۔ آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے، ملتے رہیں گے ایسے ہی، اور بھی بہت سارے وظائف ہیں، اچھے اچھے وظائف ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ بہت ناچیز انسان ہوں، میں نے کبھی بڑے ہونے کا، کسی بڑائی کا دعوت نہیں کیا، بہت گناہ گار آدمی ہوں، بس جو علم میسر ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، تاکہ میرے اگر بتائے سے کسی کا بھلا ہو جائے تو میرے لیے کوئی آخرت کی بہتری جو ہے وہ کا سلسلہ بن جائے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔